خطبہ مسونہ کے بعد سورہ عمران کی 6-8 نمبر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ اس موضوع کا جو پہلا لفظ ہے عظمت، صحابہ کرام عظیم ہیں، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے جیسا کہ رب العالمین کا یہ نام ہے عظیم، قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ استعمال ہوا، جیسا کہ مشہور آیت جو ہمارے یہاں ہر بچے کے نوک زباں ہیں 255 نمبر کی، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا تتمہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت ہے 255 نمبر کی، اللہ عظیم ہے۔ اب اللہ جسے چاہے عظمت سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت طیبہ یہ بھی عظیم ہیں۔ 3888 نمبر کی مستدرک حاکم کی روایت ہے، جہاں حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا رسول اللہ کے اخلاق کے تعلق سے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اما قرأت القرآن، کیا قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی؟ قرآن کریم میں ہی موجود ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اللہ نے اللہ کی سب سے زیادہ فرما برداری کی، اسی لیے اللہ نے آپ کو عظیم بنایا۔ اب یہ عظمت صحابہ کو کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی نے بیان کیا 2378 نمبر کی، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ آدمی اپنے خلیل، دوست، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دوست، صحابہ کرام جن کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتے تھے، وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دین عظیم بنائے گئے تو آپ ہی کی حدیث ہے کہ انسان کا شمار اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صحابہ کے دوست رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی عظیم ہیں، اس لیے صحابہ بھی آپ کے دین پر چلتے ہوئے اسی صفت کے حقدار اور مستحق ہیں جو عظمت والی ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام۔ عبداللہ ابن مسعود، پہلے ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر ذکر کی جاتی ہے 3799 نمبر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا حَدَّثَكُمْ ابن مسعود فَصَدِّقُوهُ۔ عبداللہ ابن مسعود اگر کوئی بات کہتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، اور وہ بات مستند ہے تو پھر اس کی تصدیق کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ مشکات المصابیح جو تخریج شدہ کتاب ہے 191، اس نمبر سے ایک اثر نقل ہوا، کیا فرماتے ہیں؟ من کان منکم مستنا یا مستنا فلیستن بمن قد مات۔ اگر کسی کو کسی کی راہ پہ چلنا ہے، کسی کی اقتداء کرنی ہے، کسی کی اتباع کرنی ہے تو وہ کن کی کرے؟ آگے کہا گیا فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے سب سے افضل ترین جو انسان ہیں ان کی اقتداء کرے، ان کی سنت کی پیروی کریں، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ بشارت 110 نمبر سے سورہ ال عمران میں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہترین امت ہو، اس کے اول والا سب سے پہلے مستحق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور صحابہ کرام کیوں اس امت کے سب سے افضل ترین ہیں؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کیونکہ
انسانوں میں سب سے زیادہ افضل مقام اور رتبے پر فائز جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، جنہیں ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، نہیں تو دلیل آپ کے سامنے پڑھی جاتی، صرف ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ 3613 3615 جامع ترمذی کی 2 حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا، کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم اذا کان یوم القیامہ، میں اس دنیا میں ہی سارے انسانوں کا سردار نہیں بنایا گیا، بلکہ میدان محشر میں بھی میں تمام انبیاء کا خطیب بھی بنایا جاؤں گا، سردار بھی بنایا جاؤں گا، اور جہاں دوسروں کے لیے سفارش کروں گا اللہ کی اجازت کے لیے، انبیاء رسول کے درجات کی بلندی کے لیے سفارش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ اب جن ہستیوں کو براہ راست رسول اللہ کی صحبت ملی، رسول اللہ کی معیت ملی، رسول اللہ کی دوستی ملی، جن کے براہ راست معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس طرح کا اسلوب بیان کیا۔ صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی سورہ ال عمران کی 164 نمبر کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مومنین پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ انہی میں سے، انہی کے بیچ ایک رسول اللہ نے بھیجا جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، جو رسول انہیں شریعت کی تعلیم دیتا ہے، جو رسول ان کے دلوں کا یا ایسے ہی کردار کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی کفر اور شرک سے ان کو بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ آیت بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے معلم ہیں، استاذ ہیں۔ گویا اسلام کا وہ مدرسہ جس کی ایک ایک اینٹ رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے لگائی ہے، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے جو شاگردان ہیں، ان جیسے شاگرد نہ روئے زمین پر کبھی آئے نہ آ سکیں گے۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور اس مدرسے کے معلم نہ روئے زمین میں ایسے معلم کبھی آئے نہ تا قیامت آئیں گے۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل ترین انسان اس وجہ سے ہیں، سب سے بہتر اس لیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی صحبت ان کو اللہ نے عنایت کی۔ اسی لیے قرآن کریم آپ پڑھیے، آپ کو اس طرح کی شہادتیں ملے گی۔ کسی جگہ کہا گیا رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے فوراً اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ 29 نمبر کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہستیاں جو آپ کے ساتھ عقیدے میں بھی برابر ہیں، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، دین سیکھنے میں، دین اپنانے میں۔ گویا کہ رسول اللہ کا جو مشن تھا وہ صحابہ کا مشن تھا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی ترویج کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا۔ اسی لیے قرآن نے کہا رسول کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ نرم ہیں اور غیروں کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں۔ یہاں پر رسول کے ساتھ صحابہ کا لفظ ملایا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے ساتھ اطاعت کا لفظ استعمال کرنے کے بعد رسول کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ استعمال کیا۔ بہت سی جگہ ہیں، 33 نمبر کی ایک آیت سورہ محمد کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک جگہ 59 نمبر کی آیت سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ سمجھانے کے لیے رسول ہی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جب رسول کے ساتھ صحابہ کا نام کچھ جگہوں پر صفت کے ساتھ لیا گیا، سورہ توبہ کی 88 نمبر کی آیت، لیکن الرسول والذین معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات۔ یہ سمجھانے کے لیے صحابہ کی اتباع کرنے میں، صحابہ جیسا دین اپنانے میں، صحابہ جیسا دین
اختیار کرنے میں ہی رسول اللہ کی اتباع ہے، رسول اللہ کی اقتداء ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر کہا گیا میدان محشر میں رسوائی سے کون بچائے جائیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، 1 نمبر کی آیت ہے یہ سورہ تحریم کی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ میدان محشر میں نبی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اور ساتھ میں کنہیں نہیں کرے گا؟ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ یہ اس وجہ سے سب سے افضل ہیں کیونکہ انہیں براہ راست دینی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کی صفات ہیں اعمقها علما، صحابہ میں ہی سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ آپ مجھے بتائیے کس کو یہ بشارت دی گئی؟ جیسا کہ 3790 نمبر کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، اعلمهم بالحلال والحرام ہوا معاذ ابن جبل۔ معاذ ابن جبل کون ہیں؟ صحابی ہیں جن کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ حلال اور حرام کے علم کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، کیونکہ صحابہ کا علم سب سے گیرا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا عالم جسے قرار دیا وہ کون ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت آپ اٹھائیے، آپ کو جواب ملے گا۔ 2390 2391 یہ 2 روایتیں ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، یہ آپ کا خواب ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا، فشربت من، میں نے پی لیا یہاں تک کہ شکم شیر ہو گیا، فاعطیت فضلی لعمر، لیکن میں نے میرا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دیا۔ جب یہ خواب رسول اللہ بیان کر رہے تھے صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی، فما اولت ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں العلم، یعنی دودھ سے مراد شریعت کا علم ہے۔ میرے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ ہم اور آپ میں سے ہیں، صحابہ میں سے حضرت عمر، اور علم ہی پر ہی نبوت اور رسالت طے ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ رسول کے بعد حضرت عمر ہی دین کے سب سے بڑے عالم تھے، اسی لیے یہ قدر و منزلت کسے ملی؟ آج وہ باتیں کرتے ہیں صحابہ کے سلسلے میں جن کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں، جن کے علم دین کا کوئی میزان نہیں، اور ایسوں کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں جن کے تعلق سے اس طرح کی بشارتیں موجود ہیں۔ 3686 جامع ترمذی کے الفاظ، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، نبوت کا دروازہ کھلا رکھتا اللہ، ویسے بند کر دیا ہے، کوئی بھی نبی آئے گا نہیں میرے بعد، لیکن اگر کوئی آتا تو کون ہوتے اس کے مستحق؟ حضرت عمر ہوتے، کیونکہ وہ میرے بعد اس امت میں سب سے زیادہ علم دین سے نوازے گئے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کی یہ شہادت، اعمقها علما، سب سے بڑے عالم اس دین کے رسول کے بعد صحابہ ہیں۔ اب اگر ہم میں کا اس زمانے کا یا پھر کسی اور زمانے کا جو 3 زمانے سے علاوہ ہیں صحابہ کے سلسلے میں تنقیص کرے یا ان کے ایمان پر نعوذ باللہ جرح کرے، تو جسے اللہ نے علم سب سے زیادہ دیا ہے ان کی بات معتبر ہے، یا پھر ان کے بعد نعوذ باللہ جو ان پر جرح کر رہے ہیں، اس سے رد ہوتا ہے۔ پھر دوسرا عبداللہ ابن مسعود کا کہنا صحابہ کے تعلق سے، ابرہا قلوبا، دل کی پاکیزگی، دل کی نفاست اور دل کی تطہیر کے اعتبار سے، طہارت قلب کے اعتبار سے صحابہ سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ 5700 مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سارے بندوں کے دل دیکھے، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سارے بندوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا پایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پھر
فابتعثہ لرسالتہ واصطفاہ لنفسہ، اپنے لیے یعنی خاص بندہ بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، اور رسالت کے لیے منتخب کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر لوگوں کے دل چیک کیے، فنظر خیر قلوب العباد بعد قلب محمد قلوب اصحابہ، رسول اللہ کے پاکیزہ دل کے بعد سارے لوگوں میں سے انبیاء کو چھوڑ کر کے، رسولوں کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کا پایا، اسی لیے صحابہ کو رسول کا وزیر بنایا، معاون بنایا، ممد اور مددگار بنایا۔ اسی لیے قرآن کریم کی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، کون ہیں جو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ ہیں؟ 68 نمبر کی یہ آیت کی شرح ترمذی کے اندر 2995 نمبر سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ان لکل نبی ولا، ہر نبی کے چاہنے والے، ہر نبی کی مدد کرنے والے دنیا میں ہوتے ہیں، میری مدد کرنے والے میرے صحابہ ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کیونکہ میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے ان کے دل سب سے پاکیزہ ہیں۔ اور قرآن کریم نے شہادت دی، جن کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد اللہ یہ کہہ دے، آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا سورہ حجرات کا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا اور اس کے بعد نتیجہ سنایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا بستا ہے۔ 26 نمبر سورہ فتح کی آیت کا ایک ٹکڑا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، جن کے سینے تقوی کی صفت سے مزین ہیں، جن کے سینوں میں توحید زندہ رہتی ہے، یہ صحابہ کے دل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاکیزگی کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب دل صحابہ اکرام کے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود یہ بھی کہتے ہیں، ہم اور آپ کے لیے ہدایت ہے، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ہم کو چاہیے کہ ہم عظمت صحابہ جانیں، سیکھیں اور اس کو عام کریں، کیونکہ اگر ہم صحابہ کی عظمت نہیں جانیں گے، صحابہ کے مناقب نہیں سیکھیں گے، اس طریقے سے کبھی دین اختیار نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے صحابہ نے کیا ہے، اور اگر اس طریقے سے دین اختیار نہیں کیے تو پھر ہدایت پر کبھی نہیں آ سکیں گے۔ 137 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم اگر ایمان ویسے ہی لاتے ہو جیسے صحابہ اکرام لائے ہیں تب تو تم ہدایت پر ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، ان کی فضیلتوں کو پہچانو، ان کی منقبت اور ایسے ہی ان کی اہمیت اور ان کی منزلت ہمیشہ سیکھو، ذہنوں میں رچاؤ اور بساؤ۔ آپ دیکھیے کیا صحابہ کے علاوہ یہ فضیلت کسی کو مل سکی ہے؟ جیسا کہ 1027 صحیح مسلم کی روایت ہے، جب رسول اللہ نے یہ بیان کیا جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ انسان جس نے یہ عبادت کی ہے، روزہ رکھنے والا ریان سے جائے گا، ایسے ہی نماز پڑھنے والا باب الصلاح سے جائے گا، صدقہ کرنے والا باب الصدقہ سے جائے گا۔ حضرت ابو بکر بھی یہ حدیث سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، کہ 8 دروازے اس کے لیے کھولے ہیں، وہ جس سے جانا چاہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے، مجھے یقین ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ہم میں ہے کوئی ایسا؟ آج جنتی ہیں نہیں ہیں، اللہ ہم کو جنتی بنائے اس کی ہی گارنٹی نہیں ہے۔ 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے، ہم میں کون ہیں
جب ایسا کوئی ہم میں نہیں ہے تو اس کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ جماعت کے سلسلے میں زبان کو دراز بھی کرے یا زبان سے ان کے خلاف ایک حرف بھی نکالے؟ آپ بتائیے کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ یہ صحابی کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2396 صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ واللہ ما لقیک الشیطان وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ یا عمر، شیطان کبھی آپ کے راستے میں نہیں آتا، شیطان آپ سے ڈرتا ہے۔ آج ہم اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم شیطان اور شیطان نما سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور جو شخص ایسا ہو وہ ایسی جماعت کے سلسلے میں زبان دراز کرے جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ شیطان ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر سے کہا گیا واللہ ما سلک الشیطان فجن قط الا سلک فجن غیر فجک، آپ جس راستے پہ چل پڑتے ہیں، حضرت عمر سے کہا اگر شیطان آ بھی گیا راستہ بدل دیتا ہے، آپ کے راستے میں شیطان آتا بھی نہیں ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس کو یہ فضیلت ملی ہو؟ یہ صرف صحابی کا اعزاز ہے، جیسا کہ 2401 صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس میں شرم و حیا کا پاس اتنا زیادہ ہے، انسان تو انسان، آسمان کے فرشتے بھی اس کے شرم و حیا کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ کون ہے یہ ہستی؟ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، ذی النورین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ہم میں ہے کوئی ایسا؟ آج ہماری یا ہمارے گھرانے کی معاف کیجئے گا بے حیائی ایسی ہے کہ آج حیا کے ساتھ ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، اور یہ صحیح ہے۔ 58 نمبر مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الایمان والحیا قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا کا کنیکشن ایسا ہی ہے جیسے سورج کو گرمی لازم ہے، برف کو ٹھنڈک لازم ہے، شہد کو مٹھاس لازم ہے، یہ لازم ہے، الگ نہیں ہو سکتی یہ خصوصیت۔ ایسے ہی ایمان اور حیا کا کنیکشن ہے، جب حیا جائے گی، شرم مٹے گی تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا، ایمان بھی جائے گا۔ آج ہماری حیا، ہمارا ایمان کیسا ہے ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ گھرانے میں اللہ اللہ ہوتا ہے یا پھر نعوذ باللہ زبان سے ہم کہہ نہیں سکتے، وہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ آج ہماری حیا کا عالم ہے۔ صحابہ کی حیا، انسان تو انسان، آسمان کے فرشتے ان کی حیا پر رشک کرتے تھے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، ریفرنس کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ اور جو لوگ صحابہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں یا جرح کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، اجتہادی ہو، عمدی ہو یا پھر ایسے ہی قصدی ہو، کسی بھی اعتبار سے، وہ بتلائیں کیا کسی کو یہ فضیلت ملی ہے صحابہ کے علاوہ؟ 3701 یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، حضرت عثمان آپ نے دین کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے، للہ اتنا دیا ہے، آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کریں تو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس فرمان کے بعد حضرت عثمان کئی سال تک زندہ رہے، اور جب رسول اللہ نے یہ بشارت دے دی تو ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ہم بتائیں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہو؟ جیسا کہ ابھی کہا گیا، جو روایت ہے جامع ترمذی کی 3799 نمبر کی، وما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، یہ زبانیں سچ کم جھوٹ زیادہ بولتی ہے۔ جب یہ زبانیں جھوٹ بولتی ہیں تو سچے لوگوں پر کیسے دراز ہو سکتی ہے جن کی سچائی رسول اللہ نے بیان کی ہے؟ یہ جب بولیں گے سچ بولیں گے۔ اور آئیے کلام مجید سے پوچھتے ہیں، یہ مقام صحابہ کو اسی لیے ملا کیونکہ وہ عظیم ہیں، اس امت کے سب سے زیادہ
فضیلت یافتہ ہیں، کہیں کہاں گیا 177 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ البقرہ کا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، روئے زمین پر سچائی کا پیکر ان سے زیادہ کسی میں نہیں، کوئی نہیں، اور روئے زمین پر ان سے بڑا متقی بھی کوئی نہیں۔ آج جن کا ایمان نامی ہے، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی ہر چھوٹی شے پر وہ اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بول جاتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، ایسا نہیں کیا، یعنی چھوٹی سی چھوٹی معمولی نعمت پر وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنا ایمان نیلام کرتے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں کیسے زبان کھول سکتے ہیں جن کے بارے میں عرش والا کہتا ہے؟ سورہ انفال میں 2 جگہ پر یہ آیت ہے، آیت نمبر 4 اور 74 کہا گیا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر حقیقت میں کسی کے ایمان کو میزان بنایا جائے، سفینہ نجات بنایا جائے، وسیلہ ہدایت بنایا جائے، یا ایسے ہی ذریعہ وصول جنت بنایا جائے، تو وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جو ایمان مجھے مطلوب ہے، سچ اور حق والا ایمان وہ صحابہ اکرام کا ہے۔ اسی لیے ایسی پاکیزہ اور مقدس جماعت کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ انہی کا مقام ہے، یہ انہی کا رتبہ ہے، کیونکہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب بے حساب اور لا تعداد ہیں، ہم مختصر سے وقت میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے ایک موقع پر کہا گیا، 22 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ المجادلہ کا، اس کو ضرور پڑھیے گا، پوری آیت پڑھ نہیں سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، اللہ نے کہا یہ رزلٹ ہے اس آیت کا، یہ نتیجہ ہے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ فرشتے جیسے آسمان میں اللہ کا لشکر ہیں، صحابہ زمین پر اللہ کا لشکر ہیں، یہ دین کے سب سے بڑے شیدائی ہیں، دین کے سب سے بڑے فدائی ہیں۔ اسی لیے تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے 4650 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لمشہد رجل منہم، صحابہ میں سے کسی ایک کا ایک لمحہ یا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں چلے جانا، یغبر وجہاں، تھوڑی سی دھول چاہے کپڑوں پہ آ گئی یا پھر چہرے پر آ گئی، یہ اتنا بڑا عمل ہے، ہم اور آپ کے تعلق سے کہا گیا خیر من عمر احدکم، پوری زندگی ہم عمل کرتے جائیں تو بھی میدان جہاد میں رسول کے ساتھ جو صحابی گئے ہیں، گندگی یعنی صرف دھول کا غرد و غبار، تھوڑی سی دھول چاہے دامن پہ لگی ہو یا چہرے پر لگی ہو، تھوڑا سا غبار، یہ غبار کا لگنا ہی ہماری پوری زندگی کی نمازوں سے، زکوٰۃ سے، روزوں سے، ساری عبادتوں سے بڑھ کے ہے۔ اور کہا گیا اگر صحابی کے علاوہ کسی کو عمر کتنی دی جائے؟ حضرت نوح کی طرح 950 سال یا اس سے زیادہ، بالکل صحیح حدیث ہے، 4650 ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2531 اور اس کے بعد کی حدیث 2540 صحیح مسلم کی روایت ہے، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، یہ فضیلت صحابہ ہے، دیکھیے سلسلہ ہے، چین ہے، کیسے چلتی ہے، یہ ستارے آسمان کی حفاظت ہے، یہ آسمان کی حفاظت کے لیے بھی بنائے گئے ہیں۔ جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے تو آسمان بھی بے نور کر دیا جائے گا، ستارے توڑ دیے جائیں گے تو آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں میرے صحابہ کا محافظ ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ کے مقدر میں جو بھی ہیں وہ ان کو لاحق ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ کے محافظ کون ہیں، ہم اور آپ کے رہنما کون ہیں، کن کی سیرت کو پڑھنا ہے، کن کے ایمان کو نمونہ بنانا ہے، کن کے اسوے کو عملی جامہ پہنانا ہے، کن کے منہج کو
اختیار کرنا ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ 2531 نمبر صحیح مسلم کی ہے، اصحابی امنۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے محافظ ہیں۔ جب صحابی چلے جائیں گے تو امت کو طرح طرح کے فتنے لاحق ہوں گے۔ آگے کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی مقام ہے، یہ بھی عظمت ہے صحابہ کی، جیسا کہ 2540 نمبر سے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں جو ان کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ آپ وقت نہیں ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے، صرف ریفرنس کے طور پر 1789 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے۔ احد کا مارکہ ہے، جب فتح کے بعد یعنی ظاہری فتح کے بعد دوبارہ حملہ ہوا، رسول اللہ چاروں طرف سے گھیر دیے گئے۔ فلما رحقوا، دشمنوں نے گھیراؤ کر لیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصار صحابی موجود تھے۔ کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، من یردہم عنا فلہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ، آج جس نے میری حفاظت کر لی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرا بالکل قریب دوست ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 1789 صحیح مسلم کے، ایک ایک کر کے وہ 7 انصار صحابہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آج ہم اور آپ معمولی سی نعمتوں پر ایمان بیچتے ہیں، رسول اللہ کا عہد بیچتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف آواز کیسے نکال سکتے ہیں؟ جنہوں نے اہل و عیال کا نہیں سوچا، اولاد کا نہیں سوچا، فیملی کا نہیں سوچا، اپنی جان اپنی زندگی کا نہیں سوچا، مال متاع کا نہیں سوچا، آواز آئی من یردہم عنا من یردہم عنی، جو ہمارا دفاع کرے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ فوراً اعلان سنا اور اسی وقت اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، ایسا ایمان تھا صحابہ کا۔ اسی لیے آپ نے کہا اگر ان کو برا بھلا کوئی کہتا ہے تو وہ یہ ذرا سن لے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، ہم اور آپ اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے جو احد پہاڑ کے برابر ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہم کبھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی اتنا دے بھی دے، اللہ کے یہاں قبول ہو بھی جائے تو پھر صحابی کے درجے کو پہنچے گا۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، صحابی نے اگر اتنا دیا ہے، ایک چلو یا ایسے ہی 2، تو اس پر جو اجر صحابی کو ملا ہے اس اجر پر احد پہاڑ کے برابر گولڈ اور سونا دیا گیا، قبول ہوا تو بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے بیان کیا، اسی لیے قرآن کریم نے ان کی گارنٹی لی ہے کہ یہ ہدایت پر باقی جماعت ہیں، جیسا کہ 7 نمبر کی یہ آیت ہے سورہ حجرات کی، اللہ نے کہا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ان کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کر لیا۔ اگر کسی کو اپنا ایمان آئینے کی شکل میں دیکھنا ہے، صحابہ کا ایمان کا آئینہ لے لے، اس کو پھر اپنے ایمان کو ویسے ہی بنانا چاہیے۔ کفر کو، فسق کو، برائی کو اللہ نے ان کے لیے ناپسند کیا ہے۔ آج ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن اس گناہ کو صحیح کرنے کے لیے یا ایسے ہی ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بری کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے اور آپ کا ایمان ہے۔ حدیث پڑھیے پتہ چلے گا، 1690 1690 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے، مجرم جانتا ہے، رب
جانتا ہے کیا ہوا۔ پھر بھی ماعز الاسلمی اور غامدیہ، یہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ماعز الاسلمی نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ کہہ دیتے چلے جاؤ، مت کہو ایسا۔ پھر آتے ہیں دنیا میں سزا دے دیجئے، سزا معلوم ہے، آدھا جسم گاڑ دیا جائے گا زمین میں، اور اس کے بعد بڑے بڑے پتھر لے کر کے سنسار کیا جائے گا، وفات ایسے دی جائے گی۔ یہ سزا ہے، کسی نے نہیں دیکھا انسانوں میں سے۔ مجرم جانتا ہے جرم کیا، اللہ جانتا ہے، لیکن ڈر ہے، خوف ہے اللہ کا، اس کے عذاب کا۔ ہم چیک کریں اپنے ایمان کو، آج گناہ کرنے کے بعد بھی وکالت کرتے پھرتے ہیں ہم نے گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا۔ کتنا جرم چھپائیں گے آپ؟ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ زنا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے سزا دی، رجم کیا۔ جب رجم کر رہے تھے، خون کا ایک قطرہ کسی صحابی پہ، حدیث پہ نام ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کا ریفرنس دیا گیا، حضرت خالد، حضرت عمر، ان کے دامن پہ لگ گیا، تو انہوں نے اس خون کے قطرے کو نجس سمجھا، گندا سمجھا۔ تو رسول اللہ نے اس حرکت کو دیکھنے کے بعد کہا یہ انسان جو توبہ کر کے دنیا سے گیا ہے، اس نے سزا دنیا میں پائی ہے، توبہ کی ہے، گناہ کرنے کے بعد جو گناہ کا کفارہ ہے وہ ادا کیا ہے، اس کی توبہ کو مدینہ نہیں پوری امت کی معافی کے لیے میزان میں رکھ دیا جائے، لَوَسِعَتْهُمْ، پوری امت کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ ایسی توبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان ان کے لیے پسند کیا اور گناہ کو ان کے لیے ناپسند کیا۔ اب جس کا دل ایمان سے منور ہو، جس کے کردار میں گناہ نام کی آمیزش نہ ہو، اس سے بڑھ کے ہدایت یافتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے رزلٹ دیا گیا اللہ کی طرف سے، اولئک هم الراشدون، رشد والی جماعت، ہدایت والی جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں عظمت صحابہ کے تعلق سے یہاں پر بیان کی گئی، ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے، حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔